اللہ پر توکل اور بھروسے کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن اور نالج کی ضرورت نہیں ہے، بے شک، بلکہ اللہ پر توکل اور بھروسے کے لیے توکل یافتہ بندوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ کتابوں سے نالج بڑھتا ہے، کتابوں سے دل نہیں بدلتے۔ آج نالج بہت ہے لیکن دل بدلے ہوئے نہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ دل تو اتنے گندے ہیں ہمارے، کیونکہ ہم نے اللہ والوں کی صحبت کبھی اختیار ہی نہیں کی۔ پوری توجہ ہماری نالج کی طرف ہے، ایجوکیشن کی طرف ہے، صحبت سے ہم دور ہو گئے۔ اسی لیے دیکھیں، ہم پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں قیام کرواتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگوں کے بیت الخلا اتنے صاف ہے کہ اس سے عطر کی خوشبو آتی ہے، اور دل اتنے گندے ہیں کہ فرشتوں کو اس سے بدبو آتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، غور کریں، دیکھیے دور کتنا بدلا، دل گندے ہو گئے گٹر کی طرح، کیونکہ جس میں حسد کے کتے بیٹھے ہوں، جس میں تکبر کے سور بیٹھے ہوں، جس میں انانیت کے خنزیر بیٹھے ہوں، پھر وہ گٹر سے بدترین نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کتابیں نالج بڑھاتی ہے، اللہ والوں کی صحبت دل بدلتی ہے۔ یہ اللہ والے دل بدلنے کے لیے تھے۔ آپ غور فرمائیں، علم بہت عام ہے، دل ویسے ہی پراگندہ ہیں، اور اللہ والے دل پر توجہ دیتے تھے۔ محبوب الہی نے کیا کیا؟ یہ ترک اللہ جس کا عرس منا رہے ہو، کہیں بادشاہوں کے یہاں ملازمت کرنے والوں کو بھی عرس منائے جاتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی تاریخ آپ نے دیکھی؟ آخر ایک بادشاہ کے یہاں ملازم کرنے والے خسرو کو اس قابل کس نے بنایا کہ بڑے بڑے درسگاہی اور خانقاہی عرس منانے پہ مجبور ہے؟ تو ماننا پڑے گا وہ محبوب الہی کی نگاہ کیمیا اثر تھی، جس نے ترک اللہ خسرو کا دل ایسا بدل کر کے رکھ دیا کہ بڑے بڑے خانقاہی آج ترک اللہ کے قدموں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ واہ واہ، یہ صحبت کی برکت۔ اسی لیے تو حضرت جلال الدین رومی عارف رومی کہتے یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا شوق کہاں رہ گیا؟ آپ کہیں گے اللہ والے ملتے نہیں۔ میں نے کہا اللہ والا زمین پر ہو تو بھی وہی ہے، زمین کے اندر ہو تو بھی وہی ہے۔ بے شک بے شک، اگر زمین کے اوپر آپ کو اللہ والے نہیں ملتے تو زمین کے اندر تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، تھوڑی دیر جا کر ان کی صحبت میں بیٹھو تو صحیح۔ آئے پھول ڈالا ادھر ادھر دیکھ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑے اور چل دیے۔ کبھی تھوڑی دیر بیٹھتے بھی تو میرے دل پہ بھی توجہ ڈالی جائے، میرا بھی دل بدلا جائے، میرے دل میں بھی انقلاب پیدا کیا جائے۔ جو لگن آپ کے دل میں ہے وہ میرے دل میں بھی لگائی جائے، جو عشق کی آگ آپ کے دل میں وہ میرے دل میں بھی لگائی جائے، جو توکل کا جذبہ آپ میں وہ میرے اندر بھی پیدا کیا جائے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائیو، علم نہیں ہوتا لیکن کسی کی صحبت ملتی ہے تو توکل آ جاتا ہے، اور توکل آتا ہے، بھروسہ آتا ہے اللہ پر، تو چھوٹے چھوٹے عمل سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ اتنے بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں ان کو کچھ ملتا نہیں کیونکہ ان کے پاس یقین نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں یقین۔ اچھا کبھی کبھی بہت پڑھے لکھوں کو یقین نہیں ملتا، وہ ایسے ہی جھولا جھولتے رہ جاتے، اور کبھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی نالج والا بندہ بھی یقین کی بہت بڑی منزل پہ فائز ہوتا، اور جو جتنا اہل یقین ہوگا اتنا اللہ اس کو نوازتا ہے۔ جو بات کرنے چلا تھا اینڈ پر، بعد میں محبوب الہی کا یقین اور ان کا توکل پیش کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے عارف رومی یاد آ گئے تو مجھے ایک حکایت یاد آ گئی۔ ایک چرواہا تھا، چرواہا سمجھتے ہیں نا، چرواہا بوڑھا ہو گیا تھا، بکریاں چراتے چراتے، کچھ آتا جاتا نہیں تھا، لیکن وہ بکریاں چرانے کے لیے جس چراگاہ میں اپنی بکریوں کو لاتا تھا تو اس کے گھر اور چراگاہ کے درمیان ایک دریا بہتا تھا، تو اس کو کشتی میں رکھ کر بکریاں لانی پڑتی تھی روزانہ، تو جاتے وقت بھی اس کو درہم دینا پڑتا تھا اور واپسی میں بھی اس کو درہم دینا پڑتا تھا۔ تو غریب آدمی کو اگر کچھ چلا جائے نا، غریب آدمی کو، تو وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ غریب آدمی کے لیے تو ایک ایک پیسے کی قیمت ہوتی ہے نا، آج پیسے کی قیمت ختم ہوگی، پہلے بہت تھی۔ یہ دماغ لگاتا تھا بڑے میاں چرواہا کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ میرے 2 درہم روز کے بچ جائیں۔
खुदा का करना मेरी तरह कोई खतीब साहब उसको नजर आ गए। अब हम लोग लिबास देखकर, पगड़ियां देखकर बड़े मुतासिर होते हैं। कोई जरूरी नहीं है ना कि अमामा खूबसूरत हो तो दिल भी खूबसूरत हो, जुब्बे खूबसूरत हो तो दिल भी खूबसूरत। बहरहाल आजकल तो पूरी तवज्जो हमारी जाहिर पर ही है। किसी मुफक्किर ने बहुत अच्छी बात कही थी, जिस पर अल्लाह तवज्जो नहीं फरमाता लोग उसको संवार रहे हैं, और जो अल्लाह जिस पर तवज्जो फरमाता है लोग उसको संवारने की कोशिश नहीं करते। खुदा की तवज्जो रहमत किस पर होती है? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। बेशक बेशक। दिल में क्या है बताओ, दिल की कैफियत क्या है बताओ। सगे भाई के लिए भी अदावत है, तवक्कुल कहां से आएगा? बीवी के लिए भी ये जज्बात है कि बहुत बीमार रहती है, जल्दी से मर जाए तो मैं दूसरी शादी करूं। जो बीवी के हक में मुखलिस ना हो, गौर करें ये कौम का हाल है। इसलिए कि हम आपके दरमियान रहते हैं, हमें आपके अमराज पता है। बल्कि कुछ लोग तो, बीवी तो अपनी जगह है, लोग सोचते हैं कि अब्बा जल्दी से मर जाए ताकि हिस्सा हो तो मैं थोड़ा कुछ बड़ा बिजनेस करूं। लोग बाप की मौत के लिए भी हम लोगों से दुआ कराते, बड़े मियां बहुत बीमार रहते हैं, अब बीमारी देखी नहीं जाती, दुआ करें कि वो मर जाए। मर जाए तो क्या हो, बाप का तरका बटे तो मैं भी मालदार हो जाऊं। ये हालात। बहुएं सोचती है कि सास जल्दी से मर जाए, ये हाल है। अल्लाह की पनाह, हालात बहुत भयानक, बहुत दर्दनाक हालात से हम गुजर रहे हैं। वफा खत्म होती जा रही है। तो उस बंदे ने देखा कि मजहबी होलिये में एक शख्स है, आरिफ रूमी की बात मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तहरीर का सहारा लेकर। उस चरवाहे ने देखा खूबसूरत लिबास है, अमामा खूबसूरत है और होलिया अच्छा है। कहा बाबा बाबा एक काम कर देगा क्या? कहा मैं आता हूं जाता हूं, दरिया पार करता हूं, बकरियों को लाता ले जाता हूं, रोजाना दिरहम खर्च होते हैं, कोई ऐसा वजीफा बता दो ना कि मेरी बकरियां पानी पर चल के चली जाओ, मैं भी पानी पे चल कर चला जाऊं। उसने सोचा ये बुड्ढा है जाहिल, अनपढ़ गंवार, इससे दामन छुड़ाने का आसान तरीका यह है कि इसको कुछ भी बताओ, भागो यहां से। उसने क्या कहा? बाबा बहुत आसान नुस्खा है। क्या? बिस्मिल्लाह पढ़ो और पानी पे चलो, इंशाअल्लाह पार जाओगे, तुम भी तुम्हारी बकरियां भी। वो अनपढ़ था लेकिन यकीन का धनी था, और उसको यह एहसास नहीं था कि इस होलिये में भी कोई धोखा दे सकता है, और इतने बड़े नाम के हवाले से भी कोई मेरा मजाक उड़ा सकता है। पर हुआ क्या? उसके पास यकीन था, वो तो फूला नहीं समा रहा था। एक अल्लाह वाले ने मुझे वजीफा दे दिया, शाम हुई तो उसके जज्बात का तलातुम थमने को तैयार न था। वो सीधा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरिया पे कदम रखा, चलता चला गया, और उसकी बकरियां भी उसके पीछे चलती चली गई। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या घर लौटे तो अब आपे से बाहर थे। सुबह का इंतजार था जरा कोई हमारी भी करामत देखे। सुबह हुई तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, खुद भी चलते चले गए, बकरियां भी चलती चली गई। रोजाना का मामूल बन गया, आना और जाना, कश्तियों से बेनियाज हो गए, दिरहम बचने लग गए। एक दिन ऐसा ही हुआ, शाम को बकरियां चराकर घर की तरफ वापस जा रहे थे, देखा कि मुझ जैसा शख्स, वही जिसने बिस्मिल्लाह की फजीलत बताई थी, दाएं बाएं देख रहे थे और खड़े थे, कोई आए कोई आए कोई आए। इस भोले भाले चरवाहे ने कहा बाबा किसका इंतजार है? तो कहा बाजू के गांव में जाना है, दरिया पार करना है, कश्तियां उलट दी गई है, इंतजार है कोई आए तो ले जाए। कहा रे आपने मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं। कहा रे वही तो हूं ना मैं, चंद दिनों पहले आपने वजीफा बताया था, कितना कारगर है। हजरत बिस्मिल्लाह पढ़ो और चल चलो। आरिफ रूमी कहते हैं जब उस चरवाहे ने कहा तो उन्होंने कहा ना ना मैं नहीं। कहा नहीं आप ही ने बताया, ये देखो। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और चल पड़ा, खुद भी गया, बकरियां भी गई। कहा आ जाओ आ जाओ, आओ मौलवी साहब आ जाओ। कहा ना हम नहीं आते। अच्छा हम हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ा, चलो बिस्मिल्लाह। लेकिन हाथ पकड़ने के बावजूद भी पैर डूबने लगे तो चरवाहे ने बहुत सादगी से कहा तेरा बताया हुआ वजीफा मुझे पानी पे चला रहा है, तेरा वजीफा तुझे क्यों ना चला सका? उसने हसरत और निदामत से आ भरते हुए कहा एजुकेशन तो मेरे पास है लेकिन तेरे जैसा यकीन वाला दिल
کہاں سے لاؤں, سبحان تیرے اللہ, جیسی سبحان توکل اللہ. والی کیفیت کہاں سے لاؤں, تیرے جیسا اللہ پر بھروسہ کہاں سے لاؤں. تجھے جو تیرا رہا ہے یہ تیرا بھروسہ تیرا رہا ہے, یہ تجھے تیرا رہا ہے, تیرا یقین تیرا رہا. یاد رکھنا اللہ پر توکل کرنا سیکھ جاؤ, اللہ پر یقین کرنا سیکھ جاؤ. آج ہمارا یقین اللہ سے اٹھ گیا ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ, الیاذ باللہ. در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو, حکمرانوں سے لرزہ برندام ہو, چھوٹی چھوٹی قوتوں سے لرزہ برندام ہو. جس دن اللہ پر توکل کرنا سیکھ جاؤ گے, یقین کرنا سیکھ جاؤ گے, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے, یہ مردوں کی شمشیریں. آؤ محبوب الہی کے پاس کیسا توکل تھا, کیسا یقین تھا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں, سب سے پہلے تو یہ توکل, یہ یقین سرکار محبوب الہی نے اپنے مرشدوں سے تو سیکھا تھا. بابا فرید ملت والدین فرید الدین گنج شکر سے تو سیکھا تھا, لیکن اللہ اکبر آپ کی والدہ رابعہ وقت حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عابدہ, زاہدہ, پارسا اور کس طریقے سے اللہ اکبر متوکلہ تھی. اللہ اللہ. حضرت محبوب الہی کی عادت تھی, محبوب الہی ماں سے بہت پیار کرتے تھے, ماں سے بڑی محبت کرتے تھے. جب بھی نیا چاند دیکھتے تو چاند کی مبارکباد دینے کے لیے سب سے پہلے امی کے پاس جاتے اور ماں کو مبارکباد دیتے. میرے بھائیوں, آج ہم خوشیوں کی مبارکبادی اپنے ماں باپ کو تک نہیں دیتے. عید کا سلام بھی کچھ ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کو نہیں کرتے. ماں باپ ترستے ہیں میرے بچے ہمیں سلام تو کریں, لیکن دوستوں میں مگن ہے, دوستوں میں مست ہیں, ماں باپ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے, ماں باپ کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ خانقاہ سے, محبوب الہی کی خانقاہ سے پیغام لے جاؤ, ارے تمہاری جنتیں ماں باپ کی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہے, تمہاری مقبول دعائیں ماں باپ کی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہے, تمہاری ترقی کا راز ماں باپ کی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہے, تمہاری تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ماں باپ کی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہے. کتوں کو چومنے والوں اور کتوں کو بستر میں لے کر سونے والوں, کتے چومنے کی چیز نہیں تھے, چومنے کی چیز تو ماں باپ تھے. آج تم کتوں کے منہ چومتے ہو, کتوں کو کاروں میں لے کے گھومتے ہو, بلیوں کے لیے کھانے کا آرڈر انٹرنیٹ پر تک مولوں میں دیتے ہو کہ اچھی سے اچھی غذائیں, اور ماں باپ کو گھر سے نکال کر کوئی بہن کے یہاں پہنچا رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ بھائی کیا پہنچا دو وہ سنبھالے گا, اور وہ کہتا ہے تیری ماں نہیں ہے تو سنبھال, وہ کہتا ہے تیری ماں نہیں ہے تو سنبھال. ولیوں کے ماننے والوں سن لو, جو ماں باپ کو نہیں پا سکا, ان کی خوشی نہیں پا سکا, وہ اللہ کی خوشی کبھی نہیں پا سکتا, وہ اللہ کی رضا کبھی نہیں پا سکتا. جس سے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے, جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے. یاد رکھنا, کسی کی دعا میں وہ تاثیر نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری دعائیں جیسے تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی, ویسے ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. بہرحال محبوب الہی اپنی ماں سے, والدہ سے خوشی چاند کی مبارکباد دیتے. ماں ولیہ تھی, ماں نے کہا بیٹا محمد احمد, بیٹا محمد احمد, اس مہینے کی چاند کی مبارکباد تو دینے آئے ہو, آئندہ مہینے کس کو چاند کی مبارکباد دو گے بیٹا؟ یعنی کہ ماں اشارہ کر رہی ہے, ماں نے اشارہ کیا کہ آئندہ مہینہ ہم نہیں رہیں گے. اپنی دنیا سے جانے کی, دنیا سے کوچ کرنے کی اپنے بیٹے کو, اپنے شہزادے کو اطلاع دے رہی ہے. تو حضرت محبوب الہی نے روتے ہوئے کہا امی آپ دنیا سے جا رہی ہیں, مجھے کس کو سپرد کر کے جا رہی ہے, مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ ذرا غور کرنا. یہ ہے ہمارے بزرگوں کی توحید, یہ ہمارے بزرگوں کا توکل, یہ ہے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ. اگر ہمیں کوئی گالی دینا چاہے تو جی بھر کے دے لے, لیکن بزرگوں کے نظریات یہی ہے جو یہاں سے پیش کیے جا رہے ہیں. اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی نظر آتے تو آپ ہمیں بتائیں, رہنمائی فرمائیں, ہم قبول کرنے کے لیے تیار, دلیل کے ساتھ بات کریں. محبوب الہی نے اپنی امی سے کہا آپ جا رہی ہیں, کس کے حوالے کر کے جا رہی؟ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, عقیدہ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو کچھ نہیں آتا. واہ 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 واہ. کچھ لوگ توحید بیان کرنے میں ایسے افراد کا شکار ہوئے کہ وہ انبیاء اور اولیاء کی گستاخیاں کر بیٹھے, اور کچھ لوگ ولایت اور نبوت کے معاملے میں ایسی تفرید کا شکار ہو گئے کہ ان کو عقیدہ توحید کی سچائی نظر ہی نہیں آتی. لیکن ہم دونوں سے پاک ہے اہل سنت کا عقیدہ. توحید توحید ہے, رسالت
ولایت رسالت ہے، بے شک، ولایت بے شک۔ ولایت ہے۔ غیب ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کون بے شک۔ کہاں مرے گا ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسے اللہ اکبر ماں کے پیٹ میں کیا ہے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بے شک، بے شک۔ کسے کتنی روزی ملے گی ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بے شک۔ جس کی قسمت میں کیا ہے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بے شک۔ لیکن اگر اللہ اپنے کسی دوست کو بتانا چاہے تو اللہ کی عطا سے پھر نبی ہی نہیں جانتے بلکہ اللہ کا ولی بھی جان لیتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ محبوب الہی نے یہ نہیں کہا کہ امی تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم آئندہ مہینے نہیں رہو گی، اس لیے کہ غیب کا علم تو کسی کو نہیں، وہ محبوب الہی تھے، وہ مردود دربار الہی نہیں تھے، اس لیے ان کا عقیدہ یہ تھا ذاتی طور پر صرف اللہ جانتا ہے، لیکن اگر عطا کرنا چاہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی عطا کر سکتا ہے، میری امی کو بھی عطا کر سکتا ہے، میرے مرشد بابا فرید کو بھی عطا کر سکتا ہے، جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ یہ ذاتی اور عطائی کا فرق ضرور لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو دراڑیں پیدا کر کے امت میں تفریق کی جاتی ہے، غلط آیت کی تشریح کر کے توضیح کر کے اور فتنہ پیدا کیا جاتا ہے، تو لوگوں کو خیال ہونا چاہیے امت میں فتنہ پیدا کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، لیکن امت جڑے گی اسی وقت جب قرآن کی ایسی تفسیر بیان کی جائے جو مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمائی تھی، جو صحابہ نے بیان فرمائی تھی، جو تابعین نے بیان فرمائی تھی، جو اولیاء اللہ نے بیان فرمائی تھی، جو سواد اعظم نے بیان کی ہے۔ بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر، امی آپ تو جا رہی ہیں، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا آج تم جاؤ اور متوکل کے گھر جا کر کے آرام کرو، میں تمہیں بلا لوں گی پھر بات ہوگی۔ جی امی ٹھیک ہے۔ رات آدھی گزر گئی تو آدھی رات کے بعد کنیز کو بھیجا کہ جاؤ محمد احمد کو بلا لاؤ۔ جب بلانے کے لیے گئے تو پہلا سوال تھا امی حیات تو ہے؟ جی ہاں حیات ہے، آپ کو بلا رہی امی صاحبہ۔ جب گئی تو جانے کے بعد رات کا آخری حصہ تھا، ماں تہجد پڑھ چکی تھی، مصلی پہ تھی، بیٹے کو آتا دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، فرمایا تمہارا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ محبوب الہی نے سیدھا ہاتھ لیا، محبوب الہی نے سیدھا ہاتھ بتایا، سیدھا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور پھر فرمایا اپنا سوال دوہراؤ، ابھی تم کہہ رہے تھے نا آپ دنیا سے جا رہی ہیں، کس کے سپرد کر کے جا رہی ہے؟ اور فرمایا بیٹا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہی ہوں، اللہ کے بھروسے کر کے جا رہی ہوں، اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور جو چیز اللہ کے حوالے کر دی جاتی ہے اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ محبوب الہی کا توکل دیکھیں، حضرت محبوب الہی کو دھمکی دی گئی، مارنے کی دھمکی، اس لیے کہ بادشاہ گنڈا گردی پہ اتر آیا تھا، محبوب الہی کی مقبولیت سے بہت اس کو جلن تھی، اس نے کہا میں جا رہا ہوں مہم پر، جب واپس لوٹ کر کے آؤں گا تو میں نظام الدین کو قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا، جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ کیسے؟ میں جا رہا ہوں جنگ پہ لوٹ کر آؤں گا تو میں مار ڈالوں گا نظام الدین کو، کیونکہ محبوب الہی کا حال یہ تھا بھائیو، توجہ ہے آپ کی، محبوب الہی کی خانقاہ میں 2 دروازے تھے، بادشاہ نے 50 بار کہا ہمیں زیارت کا موقع دیں، یہاں تو گلی کا کارپوریٹر ہم سے ملتا ہے تو ہم پھدکتے پھرتے ہیں کہ فلاں ہم سے ملنے آئے تھے، ایم ایل اے اور ایم پی اگر بلا لیں تو پھر ہم تو ایسی تصویریں وائرل کرتے، میرے بھائی ہمارا ان کے پاس بیٹھنا ہمارے لیے کوئی فخر نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ بیٹھنا یہ ان کے لیے فخر ہے، واہ واہ واہ۔ لیکن نظام تو بدل، اس لیے کہ دل میں اللہ نہیں رہا نا، دنیا پرست ہو گئے، عقابوں کے نشے من پر ہے زادوں کا بسیرا، ہم تو ایسے ہی اتراتے پھرتے ہیں سیاسی لیڈروں کے ساتھ فوٹو نکال کر کے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ حال ہے۔ لیکن محبوب الہی بادشاہ کو موقع نہیں دیتے ملنے کا، اور بادشاہ نے جب زور دیا تو کہا ہم نے خانقاہ کے 2 دروازے اسی لیے بنائے ہیں، ایک سے تو آئے گا دوسرے سے ہم نکل کے چلے جائیں گے، تیرے یہاں اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں تیرے دربار کی آداب نہیں پتا ہے، اور تجھے اس لیے اپنے یہاں نہیں بلاتے کہ ہم تیری مہمانی کے آداب نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ کسی دوست کی میت میں گئے تو بادشاہ سامنے آ گیا، اور توکل والوں کا انداز دیکھو،
ہم نے تو جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا، ہم نے تو خیریت پوچھنے کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا۔ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے لیے بادشاہ اور رعایا دونوں برابر ہے، تاجر اور غیر تاجر دونوں برابر ہے، امیر اور غریب دونوں برابر ہے۔ ان کے لیے تو انسان صرف انسان ہے، وہ دولت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، ترقی اور تنزلی کی وجہ سے لوگوں میں تفریق نہیں کرتے۔ ان کا دربار تو مصطفیٰ جان رحمت کے دربار کا عکس جمیل نظر آتا ہے۔ جہاں عثمان غنی جیسا مالدار پہلو مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے، وہیں بلال حبشی جیسا غریب بھی پہلو مصطفیٰ میں بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خانقاہوں نے صفہ کے چبوترے کی یاد کو تازہ کیا تھا، آج ہم نے تفریق کر رکھی ہے۔ لیکن بہرحال محبوب الہی ایک میت میں آ گئے تو بادشاہ بھی آ کے بیٹھ گیا، محبوب الہی نے پیر پھیلا دے۔ ہم کوئی تقریر تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو محبوب الہی کے دربار میں سبق سنا ہے۔ ابھی حضرت سید خواجہ سید فرید نظامی صاحب کہہ رہے تھے آپ آتے تو اچھا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ماں کے کوئی احسان نہیں کرتے، ہم تو یہاں آ کر اپنے مرشد کو سبق سنا جاتے ہیں، بس ایک نظر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، ورنہ یہاں کس کی اوقات ہے؟ یہ شیخ الاسلام والمسلمین ہے اپنے زمانے، اور اپنے زمانے کے نہیں، آج تک ان کا علمی فیضان عام ہے اور انشاءاللہ قیامت تک عام رہے گا۔ الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ چشتیارہ روشنائی۔ بادشاہ آ گیا، محبوب الہی پیر پھیلا دیے۔ یہ لوگ ہر جگہ پیر نہیں پھیلاتے۔ محبوب الہی نے بادشاہ کے سامنے، کسی چمچے نے کہا اتنے بڑے شیخ الاسلام ہو کر کے آپ پیر پھیلا رہے ہیں بادشاہ کے سامنے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں، جہاں ہاتھ پھیلتے وہاں پیر نہیں پھیلتے، اور جہاں پیر پھیلتے وہاں ہاتھ نہیں پھیلتے۔ تیرے بادشاہ کے سامنے ہم نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلا تو یہاں پیر ہی پھیلائیں گے، اور مسجد میں ہاتھ پھیلاتے وہاں پیر نہیں پھیلاتے۔ تو بہرحال میں کیا کر رہا تھا، سن لیں ان کا عقیدہ توحید، اللہ پر بھروسہ اور توکل۔ بادشاہ نے کہا کہ مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے۔ مریدین کو فکر ہو گئی حضرت وہ آپ کو مار ڈالیں گے۔ مضمون بہت لے کر آیا تھا لیکن اسے بس کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تھک بھی جائیں اور پک بھی جائیں، بات پوری ہو جائے اسی پر۔ محبوب الہی سرکار مریدین آگے کہتے ہیں سرکار بادشاہ دھمکی دے گیا ہے، وہ آپ کو مار ڈالے گا، وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ توکل کتنا تھا، بھروسہ کتنا تھا، دعا کی اللہ میرے بادشاہ کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دیکھ رہے یہ صوفیاء ہیں، یہ صوفیاء ہیں، ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، اللہ والے نہیں لڑا کرتے۔ بادشاہ قتل کی دھمکی دے رہے ہیں محبوب الہی کو، اور محبوب الہی اس کی فتح کے لیے دعا کر رہے ہیں، فتح کے لیے دعا کر رہے ہیں، فتح و نصرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت وہ آپ کو قتل کی دھمکی دے گیا، آپ اس کی فتح و نصرت کے لیے دعا کریں؟ کہا قتل کی دھمکی اس کا میرا ذاتی معاملہ ہے، لیکن فتح کی دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی فتح اسلام کی فتح ہے، اس کی شکست مسلمانوں کی شکست ہے، اس لیے دعا کر رہا ہوں۔ ذاتی معاملات نپٹتے رہیں گے، ابھی تو دعا اس لیے ہو رہی کہ اللہ اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ واہ 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 واہ، جہاں تو اسلام کے لیے رہا ہے نا، اس لیے آپ نے دعا کی۔ بہرحال فتح و نصرت پا کر جب واپس آنے لگا تو کسی نے کہا حضرت وہ واپس آ رہا ہے، وہ واپس آ رہا ہے اور فتح کا جشن منا کر وہ صبح تک پہنچ جائے گا اور آپ کو قتل کر دے گا۔ تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج تک مشہور ہے، ہنوز دلی دور است، بے شک ہے ہنوز دلی دور است، ابھی تو دلی دور ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ محبوب الہی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، ابھی دلی دور ہے۔ وہ رات کے ایک فاصلے پہ رک کر کے جشن منا رہا تھا، صبح دلی پہنچیں گے اور محبوب الہی کو قتل کر دیں گے۔ کتنا توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے، کتنا یقین ہے اللہ پر کہ محبوب الہی اتنے قریب آنے والے دشمن کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ اور دنیا نے دیکھا اللہ نے محبوب الہی کے توکل کی لاج رکھی، اور جہاں جشن کا سما تھا، جشن فتح منایا جا رہا تھا، وہیں چھت گری اور بادشاہ اپنے چمچوں کے ساتھ وہیں پر دفن ہو گیا، اور محبوب الہی کا وہ کچھ نہ کر سکا۔ یہ ہے توکل کی برکت، یہ ہے بھروسے کی برکت، یہ اللہ پر یقین کی برکت۔ آئیے اپنے دلوں میں یقین پیدا کرے، مال اللہ دے گا، دولت اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، شہرت اللہ دے گا۔ جب آپ یہ جان لیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی نے دینا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ سے جڑ جائیں گے۔ اٹھیے، راتوں کی تاریکیوں میں اللہ
की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, रोइए, अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। एक बात कहूँ, अल्लाह से मुनाजात करना सीखिए, अपने अल्लाह से गुजारिशात करना सीखिए, बल्कि अपने लहजे में कहूँ अपने अल्लाह से बातें करना सीखिए इस अंदाज में कि मुनाजात कीजिए। अल्लाह हमारी शहरत से ज्यादा करीब है। आप कोई हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, आपको अरबी नहीं आती, उर्दू में कीजिए, अपनी मादरी जबान में कीजिए, लेकिन अल्लाह को अपने जान से ज्यादा करीब समझ करके पुकारिए तो सही। उसके महबूब का वसीला देकर, अल्लाह वालों का वसीला देकर उसको पुकार कर तो देखिए। बिगड़ी ना बने तो फिर कहना, तुम्हारी बिगड़ी ना बने तो फिर कहना, दुआएं कबूल ना हो तो फिर कहना। उसने खुद वादा किया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें जरूर अता करूंगा। वो दुआओं का सुनने वाला है, मुश्किलों का आसान करने वाला है, मुसीबतों का दूर करने वाला है, वो जर्रे को आफताब बनाने वाला है। तवक्कुल पर एक हदीस सुन लें। हजरत सलमान फारसी और अब्दुल्ला इब्ने सलाम दोनों ने आपस में मशवरा किया, अगर तुम्हारा पहले इंतकाल हो जाए तो आपके साथ क्या हुआ मुझे खबर देना ख्वाब में आकर। तवज्जो करें, ये हदीस है, गौर फरमाएं, ये हदीस है। सलमान फारसी को कितना यकीन है आने वाली कायनात पर, आने वाली दुनिया पर, आगे की दुनिया पर। कहा, अब्दुल्ला इब्ने सलाम, मुझसे पहले तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे साथ जो कुछ होगा ख्वाब में आके बताना। यानी अल्लाह वालों के बारे में सहाबी का अकीदा ये है कि ये चाहे तो ख्वाब में भी आ सकते हैं। इसीलिए तो सलमान फारसी कह रहे हैं ना, आपके साथ जो होगा मुझे बताना। और अब्दुल्ला इब्ने सलाम से कहा, अगर मेरा इंतकाल पहले होगा तो मेरे साथ जो होगा मैं आपको आके बता दूंगा ख्वाब में। इत्तेफाक से सलमान फारसी का विसाल पहले हो गया और सलमान फारसी ख्वाब में आए तो अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने पूछा, अल्लाह ने क्या मामला किया? कहा, बड़ा मजा आया, बहुत नवाजा। तो कहा, सबसे बेहतर अमल कौन सा पाया? कहा, तवक्कुल सबसे बेहतर अमल पाया। मैंने अल्लाह पे भरोसा किया और मैंने अल्लाह पे यकीन किया, अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रखी। आइए यकीन अपने अंदर पैदा करें, भरोसा अपने अंदर पैदा करें। इसी पर अपनी बात पूरी करता हूँ। उन्वान हनूज जो है नामुकम्मल है, आगे की गुफ्तगू फिर कभी किसी महफिल में करेंगे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। और जहाँ पर जो गरीब महबूब इलाही के नाम से जामिया चल रहा है, अल्लाह ताला उसे तरक्की दे, कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह साहिब सज्जाद